السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کا میرا آپ سے کوشچن ہے تربیت کیا ہے اور اچھی تربیت کی کیا نشانیاں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، پہلے جو اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا کلیئر کر دوں کہ ایک تربیت ہم دیکھ سکتے ہیں سوشل پوائنٹ آف ویو سے اور ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ تو ابھی ہم تربیت کو یعنی میں جو جواب دینے لگوں وہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ سوشل پوائنٹ آف ویو سے تربیت ایک الگ چیز ہے، جیسے کپڑے آپ کیسے پہنتے ہیں، بولتے کیسے ہیں، مہمانوں کے ساتھ کیسے بات چیت کرتے ہیں، آپ اسٹوڈنٹ کیسے ہیں، آپ وغیرہ وغیرہ، یعنی آپ کے امور معاشرے کے اندر کیسے ہیں۔ تو ابھی ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کو ڈسکس کرنے لگے ہیں۔ تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے جو میں سمجھا ہوں ایک مسلمان کی تربیت ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ کی موجودگی کے احساس ایک انسان میں جب بڑھ جائے تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تربیت یافتہ ہے۔ اگر اس کو میں اس اینگل سے بیان کروں کہ شروع سے لے کے ابھی تک ایک چیز جو ہم سنتے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب یہ بات یقین کی حد تک ہمیں سرایت کر جائے کہ اللہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم اس میں یقین کر لیں اور ہم یہ مان لیں کہ اللہ کی رسائی چونکہ وہ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے تو وہ ہماری سوچوں تک بھی رسائی رکھتا ہے، اور ہم اپنے سوچ کے گناہ سے بھی بچیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی تربیت ہو گئی ہے۔ یعنی آپ میری تربیت کریں یا میں آپ کی تربیت کروں یا ایک ماں اپنے بچے کی تربیت کرے تو اس کے اندر یہ خاصیت آ جائے کہ اللہ کی اویئرنیس بڑھ جائے، اللہ کی موجودگی کے احساس اس میں بڑھ جائے، اور وہ اچھائی کو اس لیے کرے کیونکہ اللہ ایسا کرنے کو کہتا ہے، یعنی اللہ ایسا پسند کرے گا، اور برائی کو وہ اس لیے ترک کر دے کیونکہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہ میرے خیال سے تربیت کی بہترین ڈیفینیشن ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اب آگے آپ کا یہ سوال ہے کہ بہترین جو تربیت ہے اس کی نشانیاں کیا ہے؟ تو پہلی جو نشانی جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی نیتوں میں پاکیزگی آ جاتی ہے، یعنی آپ اپنے خیالات میں بھی پاکیزگی رکھتے ہیں۔ ایک ہے عمل میں پاکیزگی، آپ مسجد جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ صدقہ دیتے ہیں، آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ آپ کے عمل کی پاکیزگی ہے۔ ایک ہے نیت کی پاکیزگی، آپ اخلاقی برائیوں سے بچتے ہیں، جیسے حسد ہے، جیسے کینہ ہے، جیسے تکبر ہے، جیسے انا ہے، جیسے دکھاوا ہے، یعنی کہ آپ لوگوں کی رضا سے اٹھ کے اپنی نیت میں بھی اپنے خیالوں میں بھی اللہ کی رضا کو اگر آگے رکھتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نیتوں میں پاکیزگی ہے۔ تو اچھی تربیت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ انسان کی نیتیں پاکیزہ ہو جاتی ہیں اور اس کی آرزوؤں میں نفاست آ جاتی ہے، یعنی کہ انسان کی جو آرزویں ہیں، ایک مسلمان کی جو آرزویں ہیں وہ پھر لندن پیرس گھومنے کی نہیں ہوتی، محض اپنی ذات کی تسکین کے لیے یعنی لذت کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ جو کچھ بھی کرے گا اس کے پیچھے یہ دیکھے گا کہ اس میں اللہ کی رضا ہے یا نہیں۔ مثلا ایک آرزو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے ماں باپ کو حج یا عمرہ کروانا ہے، میں نے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروانی ہے، میں نے محتاجوں کے لیے کچھ کرنا ہے، میں نے جو بیوہ ہیں یعنی بیوہ ہو جاتی ہیں عورتیں ان کے لیے کچھ کرنا ہے، یا میں نے لوگوں کو ڈپریشن سے نکالنا ہے۔ تو اگر آپ کی ایسی خواہشات ہیں، ایسی آرزویں ہیں پاکیزہ یعنی نفیس قسم کی، تو یہ بھی نشانی ہے کہ آپ تربیت یافتہ ہیں۔ یعنی کہ ایک انسان کی آپ تربیت کرتے ہیں اور وہ بڑا ہو کے اس کی خواہشات یہ بان رہی ہے کہ میں لندن جاؤں، وہاں پہ گاڑی لوں، محل لوں اور اپنی زندگی انجوائے کروں، تو یہ تربیت نہیں ہے۔ تو اس سے اگلی جو ایک نشانی آپ کہہ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ میں خود احتسابی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ابھی آپ کی ساری ڈسکشن ہے اس میں جو سب سے اعلیٰ ترین سطح وہ سوچ کی پاکیزگی یعنی کہ خیال کی ہاں پاکیزگی جی، ہے۔ یعنی آپ تربیت یافتہ تب کہلوائیں گے جب آپ اپنی سوچ کی حد تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور اپنی سوچ میں بھی پاکیزگی کو، اچھائی کو، نفاست کو پسند کرتے ہیں۔ یعنی میں ادھر بیٹھا ہوں کمرے میں اکیلا، کوئی بھی نہیں مجھے دیکھ رہا، تو یہاں بھی میں کیا سوچ رہا ہوں، یعنی میں جو سوچ رہا ہوں اس میں بھی میں اگر پاکیزگی اختیار کرتا ہوں تو یہ نشانی ہے کہ آپ تربیت یافتہ ہیں۔ اب ہمارے ہاں جو ہوتا ہے یا ہم اکثر جو تربیت کو دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کے سامنے کیسے ہیں، یعنی ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کے عمل کیسے ہیں، دوسروں کو وہ دکھ کیسا رہا ہے۔ جبکہ میرے خیال سے تنہائی میں آپ کی صحیح تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ جب آپ تنہا ہیں تو اس وقت آپ کیا سوچتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، یعنی کیا آپ کا وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، نیگیٹو ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے، اچھائی کی طرف ہوتا ہے یا برائی کی طرف ہوتا ہے، تو وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کی تربیت ہو چکی ہے یا نہیں ہو چکی۔ اب دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں خود احتسابی کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے۔
خود احتسابی کا عمل کیسے کہ آپ اپنا احتساب خود کرتے ہیں, آپ اپنا تزکیہ خود کرنے لگ جاتے ہیں. ضروری نہیں ماں بولے کہ بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے تب آپ جھوٹ بولنا چھوڑیں. آپ اچھائی کو اس لیے اچھا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ اچھا ہے, آپ برائی کو اس لیے برا سمجھتے ہیں کیونکہ وہ برا ہے. یعنی آپ کے اندر میرٹ سسٹم چل جاتا ہے, آپ کا ضمیر بالکل انصاف پرور ہو جاتا ہے اور وہ اچھائی کو انصاف کو پسند کرتا ہے اور برائی اور ناانصافی سے آپ کو دور لے کے جاتا ہے. یعنی کہ ضروری نہیں کوئی دوسرا بندہ یا کوئی آپ کو بولے کہ یہ ٹھیک کرو, یہ غلط ہے, اس کو ٹھیک کرو, یہ کام نہیں کرنا, بلکہ آپ کے اندر آپ کا ضمیر آپ کو صحیح کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. یعنی خود احتسابی آپ میں چل پڑتی ہے. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ سے کچھ برا ہو جاتا ہے, غلط ہو جاتا ہے, انسان خطا کا پتلا ہے, غلطی ہو بھی سکتی ہے, تو پھر آپ کی خود احتسابی کا عمل یعنی آپ کا جو آپ تزکیہ کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا آپ نے یہ غلطی کی ہے, اور آپ اس کو دہرانے کا یعنی نہ دہرانے کا پھر ارادہ کریں گے, مصمم ارادہ کریں گے اور آپ اس کو دہرائیں گے نہیں. اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود احتسابی کا عمل شروع ہونا, یعنی ہم اس چیز کو کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ جو دو اسٹیپ میں سمجھی وہ یہ ہے, فرسٹ اسٹیپ یہ کہ آپ کے خیال میں بھی پاکیزگی, اور جو دوسرا اہم پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں خود احتسابی کا یعنی کہ خود اپنا تجزیہ کرنے کی یہ والی صلاحیت پیدا ہو جائے. جی, اس میں یہ ہے کہ بہترین تربیت کی یہ بات ہو رہی ہے. ویسے تو تربیت میری بھی ہوئی ہے, آپ کی بھی ہوئی ہے, تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے. ہم پہلے تو میں نے جیسے آپ کو بولا کہ اگر تربیت کو میں صرف ایک لائن میں بول دوں تو وہ یہ ہے کہ اللہ کی موجودگی کے احساس کامل یقین کے ساتھ آپ کو جب ہو جائے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کی تربیت بہت اچھی ہوئی ہے. یعنی وہ استاد جو آپ کے اندر یہ احساس پیدا کر دے کہ مالک دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, آخرت ہے, وہاں پہ حساب ہوگا, سوال و جواب ہوگا, اور آپ اس لحاظ سے اپنی زندگی گزارتے ہیں کہ آخرت میں جواب دہی ہوگی اور اللہ دیکھ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین تربیت ہے. چاہے ماں نے کی ہے, چاہے باپ نے کی ہے, چاہے بہن نے کی ہے, بھائی نے کی ہے, استاد نے کی ہے, جس نے بھی تربیت کی ہے, اگر اس مقام تک پہنچا دیا ہے آپ کو یا آپ پہنچ گئے ہیں تو سمجھ لے کہ آپ کی بہت اعلیٰ تربیت ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے آپ کی تربیت بہت اچھی ہو گئی ہے. تو آگے جو نشانیاں میں نے بتائی ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی جو نیت ہے اس میں پاکیزگی آ جاتی ہے, آپ کی آرزو میں نفاست آ جاتی ہے, اور آپ میں خود احتسابی کا عمل شروع ہو جاتا ہے. یعنی بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے ہیں کہ جن کو بتانا پڑتا ہے کہ بھائی یہ غلط ہے نہ کرو, وہ غلط کو چھوڑ ہی نہیں سکتے جب تک پابندی نہ لگائی جائے, جب تک ان کو منع نہ کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ یہاں اپنے علاقے میں کوئی سینما ہال ہے یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ گناہ گار سکتے ہیں تو پھر نہیں کرتے, تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, کیونکہ اس معاشرے میں لوگ آپ کو جانتے ہیں تو آپ اس لیے برائی سے رک رہے ہیں کیونکہ لوگ جانتے ہیں, لوگوں کا ڈر ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کا کوئی جاننے والا نہیں ہے, جیسے فارن کنٹری میں آپ, وہاں آپ اگر شراب اس لیے نہیں پیتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, وہاں لوگ تو نہیں دیکھ رہے, لوگوں کا آپ کو تو کوئی ڈر نہیں نہ ہوگا, تو وہاں پہ اگر آپ کے اندر یہ احساس آ جاتا ہے کہ میں نے شراب اس لیے نہیں پینی, یہ حرام ہے, میرے اللہ نے منع کیا ہے, تو یہ تربیت ہے. پھر اگر آپ وہاں پہ کوئی غلط کام نہیں کرتے اس لیے کہ میرے اللہ نے منع کیا ہے, تو یہ تربیت ہے. یعنی لوگوں کے خوف سے آزاد ہو کے اللہ کی رضا حاصل کرنا تربیت ہے. اور جو تیسرا اہم پوائنٹ مجھے سمجھ آیا وہ یہ کہ دکھاوے کو اپنی زندگی سے نکال دیں. ہر جگہ پہ اللہ کی موجودگی کا احساس آپ سے زیادہ ڈاؤن. ہاں جی, ڈیفینیٹلی جب آپ اللہ کی رضا کے لیے چیزیں کریں گے دکھاوا خود بہت ختم ہو جائے گا. میں نے اگر آپ کو خوش کرنا ہے تو میں دکھاوا کروں گا, میں ہر وہ چیز کروں گا جس سے آپ خوش ہوں گے. کہ جب رضا اللہ کی مقصود ہے تو پھر میں کیوں دکھاوا کروں گا, میں کیوں لذت کے پیچھے بھاگوں گا, میں کیوں جو لوگوں کے ڈر سے جو فرض کر لے کہ برائی کو ترک کروں گا, میں ویسے ہی ترک کر دوں گا. اس لیے کہ یہ نحوست والی چیز ہے, یہ بری چیز ہے, اس سے میرے ایمان کو خطرہ ہوگا, اس سے میرے کریکٹر کو خطرہ ہوگا, میری تاثیر میں خطرہ ہوگا, تو میں اس لیے اس کو ترک کر دوں گا. تو یہ آپ کے اندر سمجھ آ جاتی ہے. بہت اچھا, آج کی ڈسکشن سے میری بہت زیادہ پرسنلی بہت زیادہ کلیئرٹیز ہوئی ہیں, تو اس کا بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا ہے. اوکے, اللہ حافظ.